وخلق الإنسان من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع والطواف بالبيت سبع ورمي الجمار سبع لأشياء ذكرها. فقال عمر لقد فطنت لأمر ما فتنا له. وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله ويأكل من سبع قال هو قول الله تبارك وتعالى فأنبتنا فيها حبا وإنبا الآية. وهذا إسناد جيد قوي ومتن غريب جدا فالله أعلم. مفسر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مبارک میں یہ بحث ذکر فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے کب ہوتی ہے. یعنی اکثر اقوال مبارکہ کے پیش نظر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ رمضان میں ہوتی ہے، لیکن اب رمضان المبارک میں کون سی رات ہے اس پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال نقل فرمائے کہ بعض نے فرمایا کہ اول لیلہ ہوتی ہے رمضان کی، اور بعض نے فرمایا کہ لیلہ سابعۃ عشر 17 کی رات ہوتی ہے، اور بعض نے فرمایا کہ 21 کی رات ہوتی ہے، اور بعض نے فرمایا کہ 24 کی رات ہوتی ہے. تو اس طرح تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اور ائمہ کے اقوال نقل کرنے کے بعد اب مفسر فرماتے ہیں کہ حافظ ابو القاسم طبرانی نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے جو انہوں نے سنا تھا حضرت اکرمہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن الخطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا، اور اصل اس کی وجوہات بعض روایات مبارکہ میں یہ بھی ملی ہیں کہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر جو تھے رضی اللہ عنہ وہ حضرت ابن عباس کی بڑی قدر و منزلت فرماتے تھے، یعنی ان کو بڑی عزت عطا فرماتے تھے، اور حتیٰ کہ اگر وہ مجلس میں تشریف لاتے تو آپ ان کو بڑے بڑے صحابہ سے بھی آگے بٹھا دیتے. حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ صغیر السن ہیں، یعنی عمر کے لحاظ سے آپ چھوٹے تھے، اور بعض اوقات امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اصحاب بدر پر بھی آگے بٹھا دیتے. تو اس سے ہمیں ایک تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو صاحب علم ہو یا جو صاحب فضل ہو جس کو اللہ نے علم سے عزت دی ہو تو اس کی عزت کرنا بھی ضروری ہے. جو کہتے ہیں اکرم الناس منازلہم، آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی کو اس کی عزت اور مقام کے مطابق جگہ دو. اسی طرح روایات میں آتا ہے اکرم سید القوم، کہ جو قوم کا اور برادری کا سردار ہو اس کی بھی عزت کرو. اور یہ تو خیر صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو شخص اپنے سے چھوٹے پہ رحم نہ کرے اور اپنے سے بڑے کی عزت و احترام نہ کرے تو گویا اس کا اس ہماری جماعت سے بھی تعلق نہیں. تو اس لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ انسان جس کو اللہ نے کسی طرح احترام عطا فرمایا ہے، اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، تو آدمی اس کی عزت کرے، اکرام کرے، بات میں، بٹھانے میں اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے میں. حتیٰ کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ قوموا الی سیدکم، ابھی اپنے سردار کی طرف اٹھو اور ان کو اتارو، چونکہ ان کو پاؤں میں بھی تکلیف تھی اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے. فرمایا ان کو اتارو اور آرام سے بٹھاؤ. اسی طرح روایات مبارکہ میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں سیدنا ابی بکر اور عمر اور یہ بڑے شان والے صحابہ جو تھے یہ کھڑے ہوتے تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور اسی طرح حدیث صحیحہ میں یہ بات ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو تمام صحابہ ادب سے خاموش رہتے. تو صرف یہ مرتبہ بھی سیدنا ابی بکر اور عمر کو ملا تھا رضی اللہ تعالی عنہما کو کہ حضور بھی ان کی طرف دیکھتے اور مسکراتے، اور کوئی بات کرنی ہوتی تو یہ دونوں صحابہ میں سے کوئی بات کی ابتدا کرتا. تو اس لیے اسلام میں اور احادیث مبارکہ میں
ہمارے لیے یہ تعلیم ہوتی ہے، ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جیسے ان کا معاملہ ہے ہم بھی اسی طرح ان کی اتباع کریں، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برادری میں مثلاً عزت دی ہے، کسی کو اللہ نے علم میں عزت دی ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایسے فن میں عزت دی ہے، کمال دیا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے، ورنہ فن میں کمال کا معنی یہ نہیں جو برائی میں کوئی کمال رکھتا ہو یا برے کاموں میں کمال رکھتا ہو، تو ان کی عزت کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی عزت کا معنی تو یہ ہے کہ ہم برائی کو پھیلانے والے بنے، ہم برائی کی نشر و اشاعت کرنے والے بنے۔ جب برے کام میں ہم ان کی تائید کریں گے تو وہ برے کام میں لوگ اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ آگے بٹھاتے تو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات ناگوار گزری، اور انہوں نے حضرت امیر المومنین سے کہا کہ حضرت ابن عباس تو ہمارے بچوں سے بھی چھوٹے ہیں اور آپ ان کو زیادہ اکرام دیتے ہیں اور زیادہ عزت دیتے ہیں اور زیادہ تقدیم فرماتے ہیں، تو حضرت آپ خاموش ہو گئے۔ تو ایک موقع پر پھر آپ نے صحابہ کو بلایا اور اس کے بعد یہ بحث شروع ہوئی کہ بھی لیلۃ القدر جو ہے وہ کب ہوتی ہے۔ تو اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی فرمایا کہ بھئی لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، یعنی آخری 10 دن جو ہیں ان کے اندر کسی رات میں لیلۃ القدر ہوتی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اثر میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ کب ہوتی ہے، لیکن اور روایات میں یوں آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ ہاں تم کیا کہتے ہو لیلۃ القدر کے بارے میں، تمہاری تحقیق اور تمہاری جستجو کے بعد تم کس نتیجے پہ پہنچے ہو۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ابن عباس تم تو اللہ کے قرآن میں ڈوب کر موتی نکالنے والے آدمی ہو، تو ہمیں تم بتاؤ کہ لیلۃ القدر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے اور میرا گمان غالب جو ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27 کی رات ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں کیسے پتا چلا ہے کہ وہ 27 کی رات ہوتی ہے؟ تم اس رات کو زیادہ ترجیح کیوں دے رہے ہو اور زیادہ تیقن سے کیوں فرما رہے ہو؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ امیر المومنین اگر ہم غور کریں تو دیکھیں کہ اللہ پاک نے آسمان بھی 7 پیدا فرمائے ہیں، حالانکہ وہ قادر تھے، وہ چاہتے تو 8 پیدا فرما دیتے، وہ چاہتے تو 6 پیدا فرما دیتے، کوئی نہ کوئی حکمت تو آخر اللہ کے ہاں ہے، ہم چاہے نہ جانتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بھی 7 پیدا فرمائے اور زمینیں جو ہیں وہ بھی 7 پیدا فرمائیں، اور اسی طرح انسان کے جو ادوار اور اطوار ہیں جن سے انسان پیدا ہوتا ہے ان پر بھی اگر غور کیا جائے تو وہ بھی 7 بنتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، ثم نطفے کے بعد علقہ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ تو تقریباً وہ بھی 7 ادوار بنتے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے سجدے کا جو حکم ہے اس میں بھی حکم ہے کہ آدمی 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے۔ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، کہ دونوں ہاتھوں پہ بھی سجدہ کرتا ہے، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں پاؤں ہیں، پیشانی ہے اور ناک ہے، تو 7 اعضاء پہ آدمی کو سجدے کرنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے ہفتے کے دن جو ہیں وہ بھی 7 رکھے ہیں، اور اسی طرح اللہ نے اپنے گھر کے طواف کے چکر جو ہیں وہ بھی 7 رکھے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے رمی جمرات پر بھی جو حکم دیا ہے تو وہ بھی 7 کنکریاں مارنے کا حکم دیا، اور اسی طرح انسان کے کھانے کے لیے جو چیزیں بنائی گئی ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تو وہ بھی 7 ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ بھئی میرا گمان غالب یہی ہے کہ 27 کی رات ہی بنتی ہے، کیونکہ اس عدد میں ایک تو اللہ کو وطر کا عدد بڑا پسند ہے، اور وطر میں سے 7 کا عدد جو ہے وہ زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، کیونکہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے 7 کا حکم فرمایا۔
تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرا گمان یہی ہے، گمان غالب جو ہے وہ یہی ہے کہ 27 کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر بنتی ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس واقعے کو جس انداز میں نقل کیا گیا ہے، اسناد قوی جدا ولکن فی متنہ غرابۃ، کہ اس کی سند جو ہے وہ تو قوی ہے، لیکن اس کے قصے کے اندر جو متن ہے اس کے اندر غرابت پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ متعدد روایات سے اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، تو اس کے صحیح ہونے میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب استنباط فرمایا۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ آج کل دنیا میں اللہ معاف فرمائے، جیسے علم نجوم ہے یا علم جفر ہے یا علم رمل ہے یا یہ پامسٹ جو ہیں ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، یہ تمام علوم جو ہیں علوم باطلہ ہیں، یہ باطل علم ہیں، ان پر ایمان رکھنا کفر ہے۔ جیسے جادو کا علم حرام ہے، اسی طریقے سے علم جفر ہے، علم نجوم ہے، علم ربل ہے، اور یہ پامسٹ لوگوں کا ہاتھ دیکھنے کا علم ہے، یا کسی کا یہ جو لوگ ستارے نکالتے ہیں اور اس کی تاریخ پیدائش سے حساب کر کے ان کے ستارے اور برج بناتی ہیں کہ یہ اسد برج ہے اور یہ سرطان برج ہے اور یہ سنبلہ برج ہے، اور اس کا ستارہ جو ہے یہ شمس ہے یا قمر ہے یا مریخ ہے یا عطارد ہے یا زحل ہے، یہ تمام علوم جو ہیں یہ علوم باطلہ ہیں، ان پر ایمان رکھنا جو ہے وہ کفر کے برابر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا عرافا او کاہنا، کہ جو آدمی کسی عراف اور کائن کے پاس جائے اور ان سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرے، فصدقہ، اور پھر اس کی بات کو مان بھی لے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے قرآن سے انکار کیا اور کفر کیا، کیونکہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ علم غیب میرے سوا کسی کو نہیں ہے، تو پھر کون نہ ہو سکتا ہے دنیا میں جو علم غیب کی خبریں دے۔ اب لوگوں کو شبہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جی کبھی کوئی خبر سچی بھی ہو جاتی ہے تو وہ دراصل جنات کا ایک تعلق ہوتا ہے، تو جنات چونکہ اتنی سریع الحرکت قوم ہے کہ وہ جلدی سے مثلا 1 سیکنڈ میں وہ مدینہ شریف پہنچ جائے گا، وہاں کی خبر لا کے اپنے اس گرو کو دے دے گا اور گرو آگے اس بات کو پھیلا دے گا، تو اس کے اندر بھی ضروری نہیں ہوتا ایک اگر سچ ہو تو 200 جھوٹ بھی ملا دیا جاتا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اپنے تجربے کی بنا پر آدمیوں کو دیکھ کر ان کے حالات کا اندازہ اور مشاہدہ کر کے باتیں کہہ دیتے ہیں، کچھ وہ لوگوں کو سچی معلوم ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کو جھوٹی معلوم ہوتی ہے، لیکن اسلام نے ہمیں ان تمام چیزوں سے منع کیا۔ اور اسی طرح آج کل ایک علم الاعداد کا مسئلہ ہے کہ لوگ اعداد نکالتے ہیں کہ مثلا جی آپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کے باپ کا نام کیا ہے، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اچھا جی میں شادی کرنا چاہوں، نے کہا اچھا جی اس لڑکی کا نام، اس کی والدہ کا نام، اس کے باپ کا نام، تاریخ پیدائش، دونوں کے اعداد نکال لی۔ اعداد نکالنے کے بعد پھر اس کو وہ تقسیم کرتے ہیں، بعض عدد کبیر کہلاتے ہیں، بعض عدد صغیر کہلاتے ہیں۔ تقسیم کرنے کے بعد دیکھا کہ عدد جو ہیں اگر مرد کے تھوڑے بچتے ہیں اور عورت کے زیادہ بچے، انہوں نے کہا ہاں تم غالب رہو گے اور تمہاری شادی ٹھیک رہے گی، اور اگر اس کے عدد زیادہ بڑھ گئے اور اس کے کم ہو گئے تو نے کہا نہیں نہیں یہ شادی ناکام ہوگی، اور اگر ہوگی بھی صحیح تو پھر بیوی تم پہ غالب رہے گی اور تم مغلوب رہو گے۔ اسی طریقے سے وہ عدد نکالتے ہیں کہ جی مثلا تمہارے نام کے عدد مثال کے طور پر بنتے ہیں 1000، تو انہوں نے کہا کہ جب تم 1000 کے عدد کے مطابق کوئی کام کرو گے تو تمہیں نفع ہوگا کہ وہ عدد تمہارے عدد کے ساتھ مل رہا ہے۔ اسی طرح لوگوں نے بڑے یعنی علم الاعداد میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ تمام علوم جو ہیں جھوٹے ہیں۔ جیسے انہوں نے ایک لکھا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے کہ ایک اعداد والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی ایسا عدد مثلا آپ کو مل جائے جو برابر میں تقسیم ہو سکتا ہو، مثلا گاڑی ہے آپ کی تو اس کے اندر ابتدائی طور پر مثلا 4 آ گئے تو 4 برابر تقسیم ہو سکتے ہیں 2 اور 2 پر، اور عدد بھی چھوٹا ہو اور برابر تقسیم بھی ہو سکتا، اور 3 تقسیم نہیں ہو سکتا لیکن 4 تقسیم ہو سکتا، 5 تقسیم نہیں ہو سکتا، 6 تقسیم ہو سکتا۔ یا وہ کہتے ہیں کہ جی 19 کا عدد اگر آ جائے تو پھر تمہاری کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اسی طرح 13 کا عدد جو ہے وہ بڑا منحوس ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ علوم باطلہ ہیں۔
یعنی ان پر عقیدہ رکھنا جو ہے کفر ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ جب حضور پاک نے فرما دیا ہے کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کوئی نص قطعی ہے کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، دنیا میں آسمانوں اور زمینوں میں کوئی علم غیب نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی۔ ہاں ایک ہوتا ہے قیافہ شناسی، وہ علیحدہ بات ہے، یاد رکھیں، قیافہ علیحدہ علم ہے۔ قیافہ شناسی کا علم یوں ہوتا ہے کہ مثلا آدمی نے دیکھا تو کہا اچھا جی یہ مجھے فلاں آدمی کا بیٹا لگتا ہے کہ اس کا چہرہ مہرہ اور آنکھیں اور ناک اور چلنا یہ فلاں آدمی سے ذرا ملتا جلتا ہے، تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے یا بھتیجا ہے اس کے خاندان۔ یہ قیافہ ہے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ یہ تو ایک انداز ہوتا ہے، کسی کی شکل دیکھنے کے بعد آدمی اندازہ لگاتا۔ اب یا جیسے مثلا ہم کسی کا چھوٹا قد دیکھیں گے تو ہم کہیں گے جی ہاں یہ جاوا سماٹرا کے لوگ ہوں گے یا فلپائن کے لوگ ہوں گے۔ اگر ہم کسی کو کالا رنگ دیکھیں گے ہم کہیں گے افریقن ملکوں کے لوگ ہوں گے۔ ہم اسی طریقے سے اگر کسی کا بہت زیادہ گورا رنگ دیکھیں گے تو ہم کہیں گے یہ ٹھنڈے ملک کے لوگ ہوں گے۔ تو اس قسم کے اندازے قائم کرنا یا کسی کے پاؤں کی چال کو دیکھ کے اندازہ معلوم کرنا، کیونکہ یہ بھی ایک علم ہے کہ ایک آدمی چلتا ہے تو دائیں پاؤں پہ زیادہ زور دیتا ہے اور بائیں پاؤں پہ کم زور دیتا ہے۔ بعض آدمی چلتے ہیں تو پاؤں کے اگلے حصے پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور پچھلے حصے پر کم زور۔ آپ اپنے جوتا دیکھ لینا کدھر سے زیادہ گلا ہوا ہے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے چلنے کا انداز کیا ہے، آپ کس طرح چلتے ہیں۔ آپ پہنیں گے نا چپل یا جوتا تو ایک طرف زیادہ گل جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس طرف آپ کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے کہ اسی پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے، ورنہ دوسرے حصے کو بھی گل جانا چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہ قیافہ ہے۔ علم الاعداد جو ہے یہ بالکل ناجائز علوم ہیں اور بالکل یہ جھوٹ ہوتے ہیں، اور لوگوں نے ایسے اعداد جو ہیں وہ گھڑے ہیں اور اپنی طرف سے انہوں نے نئی نئی پیچیدگیاں پیدا کر کے لوگوں کو الجھایا ہے۔ بہرحال قرآن اور سنت کے اعتبار سے ان کا کوئی اعتماد نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ کے ہاں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، وہ اللہ پاک جانتے ہیں۔ اسی سے بعض علماء استنباط کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابن عباس نے استنباط فرمایا کہ بھئی آخر کوئی حکمت تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز میں 7 دفعہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اسی طریقے سے جیسے کہ انسان کے اطوار ہیں، مثلا ایک پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اسی طریقے سے پھر عظام کے بعد پھر عظام پہ گوشت چڑھایا گیا، پھر نفخ روح کی گئی، تو اس کے اندر بھی 40 دن کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی پہلے نطفہ رہے گا 40 دن، پھر علقہ بنے گا 40 دن، پھر مضغہ بنے گا 40 دن، پھر وہ ہڈیاں بن جائیں گی 40 دن، پھر اس پہ گوشت چڑھایا جائے گا 40 دن، پھر اس میں روح ہوگی، تو ان کی مدت کے درمیان بھی 40 دن کا فرق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو نبوت بھی 40 سال کے بعد عطا فرمائی ہے، 40 سال سے پہلے کسی کو نبوت نہیں عطا کی گئی الا عیسیٰ علیہ السلام بطور خاص، یعنی خصوصی طور پہ، ورنہ تمام انبیاء اور رسول جو ہیں علیہم الصلوات والتسلیم، اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، ان کو 40 سال کے بعد نبوت ملتی۔ اور اسی طرح جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 40 حدیثیں یاد کر لی، حفظ کر لی، یعنی 40 حدیثیں اگر کوئی یاد کر لے تو اللہ قیامت میں بھی اس کو علماء میں اٹھائیں گے۔ اسی لیے علماء نے 40 حدیثیں بڑے علماء نے جمع کی ہیں، تاکہ بھئی لوگوں کو چھوٹی چھوٹی حدیثیں جمع کر کے 40 چھاپ دی میں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے، اور حدیث مبارک سے محبت بھی پیدا ہو، اور لوگ جو ہیں وہ اس فضیلت کو بھی جلدی سے حاصل کر لیں۔ تو بہرحال اسی لیے تو پھر اس 40، جیسے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی طور پہ فتم میقات ربہ 40 لیلۃ، ان کو بھی اللہ نے وہاں 40 راتیں بٹھایا، تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی بھائی جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں 40 دن لگاؤ، اس وجہ سے کہ ان کے بزرگوں نے بھی ان چیزوں کو سامنے رکھا کہ بھی اگر نطفے کے بعد 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے، علقہ بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے، مضغہ بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے، تو 40 دن جب ہم اس کو نیکی میں لگائیں گے تو اس میں بھی تبدیلی آئے گی، اس کے اندر کوئی حکمت ضرور ہے۔ تو اس وجہ سے علماء کرام نے رحمت اللہ علیہم، اللہ سب کی محنتیں دین کے بارے میں قبول فرمائے،
چونکہ جو عالم بھی، جو جماعت بھی، جو بندہ بھی کسی جگہ بھی اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، اللہ اس کی مدد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی نصرت فرمائے۔ اگر کسی آدمی کو اس کے کام پہ اعتراض ہو تو وہ داخل نہ ہو، لیکن ان پہ بلا وجہ طعن بھی نہ کرے، تاکہ بلا وجہ ان کے خدمات دینیہ جو ہیں ان پر اعتراض کرنا جو ہے آدمی کی عاقبت کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اس لیے ہم تو یعنی قطع نظر کسی جماعت کے، جو بندہ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، بہت بڑی نعمت، کوئی ترجمہ پڑھا رہا ہے، بہت بڑی نعمت، کوئی بندہ آذان کہہ رہا ہے، بہت بڑی نعمت، کوئی بندہ نماز پڑھا رہا ہے، بہت بڑی بات، اور کوئی آدمی اپنا گھر چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے نکلا ہوا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے خدمات ہیں ان کو قبول اور منظور فرمائیں، اور رات دن زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اس لیے بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بڑا علم رسا عطا فرمایا تھا، تو بڑا عجیب انداز میں استدلال کیا۔ اس روایت میں تو نہیں آتا، لیکن اس میں اتنا آیا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا ابن عباس فتنت الذی ما فتنا، تم نے بات جو سمجھی واللہ ہم نہ سمجھ سکے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو اب تمہیں پتہ لگا ابن عباس کا، جس کے بال بھی ابھی سر کے پورے نہیں نکلے، یعنی ابھی تو اتنا بچہ ہے وہ کہ اس کے سر کے بال بھی پورے نہیں نکلے ہیں، لیکن اس نے جو بات سمجھی ہے تم بڑے بڑے نہیں سمجھ سکے، تو میں اس کی عزت کیسے نہ کروں؟ جس کو اللہ نے اتنا بڑا علم عطا فرمایا ہو تو میں اس کی تکریم جو ہے کیسے نہ کروں؟ اسی لیے محدثین نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے باقاعدہ باب باندھے ہیں، تعلیم الاکابر عن الاصاغر، کہ بڑے لوگوں کا علم چھوٹوں سے حاصل کرنا، باقاعدہ باب باندھے ہیں انہوں نے کہ کبھی بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن عمر سے چھوٹے آدمی کے پاس پڑھے، جیسے بڑے بڑے ائمہ وقت جو تھے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پڑھتے تھے، اور امام بخاری چھوٹی عمر کے آدمی، اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر بڑا آدمی چھوٹے سے علم حاصل کرے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اصل تو علم ہے، علم جہاں کسی کو ملے۔ اسی لحاظ سے علماء نے پھر مسئلہ نکالا کہ اگر کبھی چھوٹا آدمی علم میں بڑے کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا لے تو نماز ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ورنہ اب حضور سے علم میں کون بڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور پاک نے ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آگے کھڑا کر دیا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے بھی ایک رکعت نماز پڑھی، اور اسی طرح بڑے بڑے صحابہ کبھی چھوٹے صحابہ سے بھی مسئلہ پوچھ لیتے، جیسے کہ صحیح روایات میں بات موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت تشریف لے آئے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے کم عمر صحابہ میں سے تھے۔ آپ آئے اور حضرت عمر مجلس میں بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو حضرت عمر اتنے مشغول تھے کہ جواب نہ دے سکے، یا اگر جواب دیا تو دل میں دے دیا اور زور سے نہ دیا۔ انہوں نے دوبارہ سلام کیا، انہوں نے تیسرے دفعہ سلام کیا، جب جواب نہ ملا تو چلے گئے۔ جب حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا ابھی کہاں ہے ابھی سعید؟ وہ ابھی سلام کر رہا تھا، کہاں گیا وہ؟ انہوں نے کہا جی وہ تو چلا گیا۔ آپ نے فرمایا فوراً بلاؤ۔ بلایا، آپ نے کہا آپ کیوں چلے گئے؟ میں اگر مصروف بیٹھا تھا تو میں آپ سے بات کرتا فارغ ہو کر۔ انہوں نے کہا ابھی حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ 3 دفعہ سلام کہیں، اگر اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ۔ تو میں نے 3 دفعہ سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، تو میں نے یہی سمجھا کہ مجھے مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا میں حدیث رسول پہ عمل کرتے ہوئے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اچھا یہ حدیث تم نے سنی ہے؟ اس نے کہا بالکل سنی ہے۔ کہا گواہ لے آؤ اس حدیث پر، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آدمی جرت نہ کرے حضور پاک سے حدیث کی نسبت کرنے کی۔ تو فوراً آپ گئے مسجد میں، انہوں نے کہا کہ بھی کسی نے یہ حدیث سنی ہے؟ ورنہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تو پھر درے سے سیدھا کر دوں گا اگر آپ کے پاس گواہ نہ ہوئے تو صحابہ میں سے کافی گواہ تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے آدمی بھیجا، فرمایا کہ تم کیوں سختی کرتے ہو اصحاب رسول پہ؟ حدیث ہے صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر رونے لگ گئے،
فرمایا بھی ہمیں تو ان دنیا کے کاموں نے کھا لیا اور چھوٹے چھوٹے صحابہ نے حضور کا علم جمع کر لیا، ہمیں تو یہ الجھنیں کھا گئی نا، بھی جنگوں میں مبتلا رہے اور لڑائیوں میں اور جہاد میں اور امور میں اور لوگوں کی خدمت میں ہم زیادہ قرب نہ حاصل کر سکے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو علم عطا فرمایا، ان کے استنباط میں یہ بھی ایک استنباط ہے کہ 27 کی رات جو ہے تقریباً لیلۃ القدر۔ ویسے میں نے عرض کیا تھا نا، یہ اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے یہاں اگر 27 ہوگی تو آپ کے ملک میں 25 ہوگی، کسی ملک میں اس دن 28 ہوگی، کسی ملک میں اس دن 26 ہوگی، تو ہر ملک کے لیے علیحدہ لیلۃ القدر کا ایک حکم ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ ہم جد و جہد کرتے رہیں اور ڈھونڈتے رہیں، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ من جد وجد، محاورہ ہے کہ جو آدمی کوشش کرے اس کو مل جاتی ہے چیز۔ آدمی اگر دیانت داری سے کوئی چیز ڈھونڈنا چاہے اور تلاش کرنا چاہے اور نیت خالص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ اس کو ڈھونڈ لیتا ہے اور پا لیتا ہے۔ ایک ہے کہ سرسری طور پر رمضان آیا اور گزر گیا، جیسے بعض مسلمان ملکوں میں اللہ معاف فرمائے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ رمضان آیا بھی ہے کہ نہیں آیا، وہاں یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا کتنا احترام کرنا چاہیے اور کیسے کیسے ہمیں اس کے لیے عبادت کا اور روزے کا اور رات کے قیام کا اور لیلۃ القدر کی تلاش اور جستجو کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال علماء کرام نے یہ نقل فرمایا ہے، مفسر نے فرمایا کہ سند تو اس کی بالکل ٹھیک ہے لیکن متن کے اندر کچھ غرابت پائی جاتی ہے۔ وکیل انہا تکون فی لیلۃ 29، اب مفسر فرماتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ 29 کی رات جو ہے اس کے اندر لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ وقال الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابو سعید مولا بنی ہاشم قال حدثنا سعید بن سلمہ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقیل اور ابن عبد الرحمن العباد بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ انه سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ القدر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فالتمسوها في الاشهر الاواخر، حضور پاک نے فرمایا کہ رمضان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، تم آخری عشرے میں تلاش کرو، فإنها في وتر، ہوگی بھی وتر راتوں میں 21 او 23 او 25 او 27 او 29 او فی آخر لیلہ، حضور پاک نے فرمایا کہ وہ 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی، 25 میں بھی، 27 میں بھی، 29 میں بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات کے اندر لیلۃ القدر ہو۔ وقال الامام احمد حدثنا سلیمان بن داود و ابو داود الطیالسی قال حدثنا عمران القطان قتادہ نبی میمونہ عن نبی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في لیلۃ القدر انها في لیلۃ سابعہ او تاسعہ وعشرین من الملائکۃ تلك الليلة في الارض اکثر من عدد الحصى تفرد به احمد واسناده لا باس به۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے 27 میں یا 29 میں، اور اس دن ملائکہ اتنے اترتے ہیں کہ دنیا میں اتنی کنکریاں بھی نہیں ہیں پتھر کی۔ وقیل انہا تکون فی آخر لیلۃ لما تقدم من هذا الحدیث آنفا ولما رواه الترمذی والنسائی من حدیث عیاض بن عبد الرحمن نبی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في 9 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين أو 3 وآخر ليلة التمسوا ليلة القدر۔ وقال الترمذي رحمه الله حسن صحيح وفي المسلم من طريق أبي سلمة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر إنها آخر ليلة، حضور پاک نے فرمایا کہ رمضان کی جو آخری رات ہے اس میں بھی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ ویسے آدمی خدا رحمت فرمائے آخری رات میں بڑی غفلت ہوتی، آدمی یعنی بڑی غفلت کرتا ہے، چاند نظر آ گیا بس رمضان مبارک کی آخری رات ہو گئی، یا آخری رات سے مراد 29 کی رات یا 30 کی رات، قرآن شریف ختم ہو گیا، نعوذ باللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں گویا ہم نے بس رمضان اب ختم کر لیا، اب تو جان چھڑا لی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آخری رات تراویح پڑھنی جائے تو لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ان کو بخار نے پکڑا ہوا ہے، 104 درجے پر بخار ہے، اور بیچارے ہر رکعت میں یہ نیت کر رہے تھے کہ ابھی گولا نہیں آیا توپ کا، ابھی جلدی آ جائے توپ کا گولا، جان چھوٹے گی۔ آج تک کہ چاہیے تو یہ کہ آدمی کو ایک رات اور مل رہی ہے تو آدمی تو شوق سے آئے نا کہ چلو شکر ہے آج رات بھی ہمیں نماز مل گئی، آج رات بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں تراویح مل گئی، آج رات بھی ہمیں عبادت کرنے کا موقع مل گیا۔
اس لیے بہرحال تو حضور نے فرمایا کہ آخر رات میں بھی تلاش کیا کرو، اور اس حدیث کے بارے میں بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو حالانکہ اتنی صحیح روایتیں موجود ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ غافل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی غفلت سے بچائیں۔ فصل قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی فی هذه الروایات رسم النبي صلی اللہ علیہ وسلم جوابا للسائل اذا قيل له نلتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية يقول نعم فإنما ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل، نقله الترمذي عنه بمعنى وروى نبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر، وهذا الذي يقع نبي قلابة نص عليه مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم، وهو محكي عن الشافعي نقل القاضي أنه والأشباه والله تعالى أعلم۔ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں یہ جتنی روایات ہیں گویا کہ یہ سائل کے جواب میں ہیں، یعنی کسی سائل نے کہا حضور 21 کی رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، آپ نے ہاں 21 میں تلاش کرو۔ کسی نے پوچھا حضور 23 میں بھی ہو سکتی ہے، آپ نے کہا 23 میں تلاش کرو، تاکہ ہر بندہ جد و جہاد میں لگا رہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اتنے جو جواب آ گئے، اتنی جو روایتیں آ گئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل نے جیسے پوچھا حضور نے فرما دیا کہ کوشش کرو۔ اور مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک، ثوری، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابو ثور المزنی، ابو بکر بن خزیمہ سب یہ فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اشر الاواخر میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ پہلے قول میں یہ ہے کہ لیلۃ القدر ایک رات معین ہے، یعنی اگر 27 ہے تو ہمیشہ 27 ہوگی، لیکن راجح قول یہی ہے تمام ائمہ کے نزدیک کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اللہ کی حکمت سے ہر سال جو ہے منتقل ہوتی ہے، یعنی کبھی 21 میں آ گئی، کبھی 23 میں آ گئی، کبھی 25 میں آ گئی، کبھی 27 میں آ گئی، کبھی 29 میں آ گئی، کبھی آخر لیلہ میں آ گئی۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ راجح قول اور اشبہ قول جو ہے ان تمام ائمہ کرام کا یہی ہے۔ وقد یستانس فرماتی ہیں وقد یستانس لهذا القول بما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤياكم قد تواترت في السبع الأواخر ومن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر۔ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق جو حدیث آئی ہے صحیحین میں، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت فرماتی ہے کہ کچھ صحابہ نے حضور پاک سے عرض کیا کہ حضور ہم نے خواب دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر جو ہے وہ 7 فی السبع الاواخر میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی تم سب کا خواب تقریباً برابر ہو رہا ہے، یعنی تم نے بھی یہی خواب دیکھا، تم نے بھی یہی خواب دیکھا، تم نے بھی یہی خواب دیکھا، اسی 7 الاواخر آخری 7 دنوں میں ڈھونڈا کرو۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفیہما ایضا عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من رمضان۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور فرماتی ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری 10 دنوں کے اندر رمضان المبارک میں اور وطر کی راتوں میں۔ فلفظه للبخاری رحمہ اللہ ويحتج للشافعي انها لا تنتقل وانها معينة بمن الشهر بما رواه البخاري في صحيح عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فترى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5۔ وجه الدلالة من أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة، إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك لا فقط اللهم إلا يقال إنه إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط۔ وقوله وترى فلان وفلان رفض في استئناس ما يقال ان الممارات تقطع الفائدہ والعلم النافع۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رات معین ہے، یہ نہیں کہ کبھی 21 میں ہو، کبھی 25 میں ہو، کبھی 27 میں ہو، ہوتی رمضان میں ہے لیکن ایک رات معین ہے۔ وہ اس حدیث مبارک سے حجت پکڑتے ہیں۔ حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک تشریف لائے اور آپ نے فرمایا خرجت، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کی تعیین کے بارے میں بتلا دوں۔
لیکن درمیان میں فلاں فلاں صحابہ جو تھے آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کا اثر ایسے ہوا کہ اللہ نے میرے ذہن سے وہ بات نکال لی، تو شاید اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو کہ تم ڈھونڈتے رہو اور محنت کرتے رہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر متعین نہیں تھی تو پھر حضور خبر دینے کا کیا معنی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک استدلال یہ بھی کیا، لیکن مفسر فرماتا ہے یہ ضروری تو نہیں ہے، پتہ نہیں اسی سال میں جو اس سال میں حضور آ رہے تھے تو حضور اسی سال والی بتانے کے لیے آ رہے تھے، کوئی قیامت تک بتانے کے لیے تو نہیں تشریف لا رہے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اس سال یعنی اس رمضان میں جو لیلۃ القدر تھی حضور اس کی خبر دینا چاہتے ہیں۔ اور یہیں سے یہ بھی نکلا کہ آدمی جب جھگڑتے ہیں اور بلا وجہ جھگڑے کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فائدے والی چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور علم نافع سے محروم ہو جاتے ہیں جھگڑوں کی وجہ سے۔ اب دیکھیں نا دنیا میں کتنے لوگ ہیں بلا وجہ جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور دونوں جو ہے راستے سے ہٹے ہوئے، دونوں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے ضد میں آ جاتے ہیں اور اس جھگڑے میں آ کر ایک دین کے صحیح اور جو واضح طریقہ ہے اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے جھگڑوں سے بچنا چاہیے کہ بلا وجہ آدمی جھگڑا کرے اور بلا وجہ آدمی نزاع کرے اور بلا وجہ آدمی دین کے مسائل کو علم کے بغیر بات کرے۔ اگر کوئی دین کا مسئلہ ہے اور آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو آپ بات کریں، اور اگر علم نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ لا علم، میں نہیں جانتا۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی جاہل بلا وجہ آگے دین میں الجھتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اگر جاہل لوگ آگے بلا وجہ منازعت کریں دین میں تو کہو بھائی صاحب آپ کا ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس مسئلے میں ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اسی طرح اللہ نے مومنین کی صفتوں میں یہ صفت بھی فرمائی ہے کہ اذا مروا باللغو مروا کراما، اگر کہیں کوئی خلاف واقعہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو مومن بڑی عزت سے گزر جاتا ہے کہ چھوڑو میں اس میں کیوں دخل دوں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جھگڑا جو ہے یہ علم نافع سے محروم کرنے والی چیز ہے کہ آدمی علوم نافعہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی اب آپ اندازہ کریں ہمارے ہاں جو جھگڑے ہیں اللہ معاف فرمائے آپس میں یعنی ضد ہے، اناد ہے، مسجدیں آمنے سامنے ہیں اور جناب اس کے 200 فٹ اونچے بانس اور بڑے بڑے لکڑیاں باندھ کے اوپر سپیکر لگائے ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے۔ اچھا، اور پھر جناب ادھر تقریر ہو رہی ہے تو ادھر بھی تقریر ہو رہی ہے اور ضد میں جا رہے ہیں کہ نماز کا ٹائم ختم ہو جائے۔ بعض لوگ تو جمعہ کی نماز 3:30 بجے پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز 3:30 بجے۔ اچھا، اور بعض جگہوں پر یعنی ضد کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، حالانکہ بعض علماء جو ہیں وہ اول وقت میں نماز پڑھنے والے، لیکن اگر سامنے ضد آ گئی ہے تو اول وقت والے بھی چھوڑ کے آخر وقت سے بھی آگے نکل جاتے ہیں کہ بھی ضد کرنی، اس کا مولوی ابھی تقریر کر رہا ہے تو ہم کیسے خاموش ہو جائیں۔ یہ اس قسم کے اختلاف جو ہیں اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، اس سے کبھی کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لوگ اب ایک آدمی مسافر ہے، وہ آپ کے جمعہ میں پھنس گیا اور آپ نے جمعہ پڑھایا 3:30 بجے، اس کی گاڑی بھی گئی، اس کی بسیں بھی گئیں، اس کی سواریاں بھی گئیں، وہ جب باہر نکلے گا وہ 5000 بددعا کرے گا اس مولوی کو، وہ کہے گا اس نے تو مجھے خراب کر، اب بیچارہ اٹھ کے جائے، لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ پتہ نہیں منافق ہے، پتہ نہیں مسلمان نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہے کہ بھاگ گیا، جمعہ سے درمیان میں بھاگ گیا ہے۔ اور اگر نہ جائے غریب پھنسا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے اور ٹائم جا رہا ہے، لیکن مولوی صاحب کو کوئی اس طرف توجہ ہی نہیں دلا سکتا۔ اسی طرح جیسے دعاؤں پہ جھگڑا ہے، کسی مسجد میں کہیں گے بالکل دعا مانگنی نہیں ہے اور کسی میں 3 دفعہ وہ دعا منگوائیں گے، اس لیے حالانکہ کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں، کبھی وہ بھی دعا مانگ لیا کریں، کبھی وہ بھی چھوڑ دیا کریں تاکہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل ہو جائے۔ کوئی لڑائی والی بات، دعا بھی کوئی لڑائی والی بات ہے کہ آدمی دعا پر بھی لڑے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کیونکہ حضور پاک نے نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے تو آپ بھی کبھی نہ اٹھائیں، کبھی آپ اٹھا لیں، کبھی آپ دعا مانگ لیں، کبھی آپ چھوڑ دیں، کبھی ہر آدمی اپنی علیحدہ علیحدہ دعا مانگ لے تاکہ تمام احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو جائے اور بلا وجہ کوئی جھگڑا اور کوئی سر پھٹول اور کوئی اختلاف جو ہے وہ بھی واقع نہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ آپ نے فرمایا کہ یہ جھگڑا جو ہے اب دیکھیں اس کی وجہ سے حضور پاک جو چیز ہمیں سکھلانا چاہتے تھے اس سے ہم محروم ہو گئے۔ اور فرماتے ہیں کما جاء فی الحدیث ان اللہ یعلم الرزق بالذنب یصیبہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نے رزق دینا لکھا ہے لیکن گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، کہ کوئی ایسا گناہ کیا اللہ نے رزق بند کر دی،
اللہ نے وہ جو نعمت دینی تھی اس گناہ کی وجہ سے وہ محروم ہو گئے. تو جیسے جھگڑے کی وجہ سے ہم علم سے محروم ہو گئے، اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کریں. پہلے تو گناہوں سے بچا کریں، اور انسان ہے، ہم سب خطا کار ہیں. اگر غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار کریں، فوراً معافی مانگیں، فوراً توبہ کریں، اور پھر اس گناہ کے قریب قطعاً نہ جائیں، اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اللہ معاف فرمائے گناہوں کی وجہ سے ہی ہمارے رزق جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آسمانوں سے رحمتیں آنی بند ہو جاتی کہ بارشیں آتی نہیں ہیں اور رزق ختم، یا بارشیں اتنی آ جاتی ہیں کہ تب آپ کے فصلات ختم، یا زیادہ ہو گیا تب فصل برباد ہو گیا، یا بالکل قطرہ ہی نہ ملا تب فصل برباد ہو گیا. یہ ساری وجوہات جو ہیں اصل میں ہمارے ذنوب اور خطایا اور سیئات ہیں. اور اس کا علاج جو ہے ہم ڈھونڈتے ہیں نعوذ باللہ دریاؤں میں، اور ہم ڈھونڈتے ہیں ٹیوب ویلوں میں، اور ہم ڈھونڈتے ہیں اسباب میں. اصل اس کا علاج یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اجتماعی طور پر اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑائیں، گناہوں سے معافی مانگیں، استغفار کریں، صدقہ و خیرات کریں، تاکہ اللہ کی پھر رحمتیں جو ہیں وہ جاری ہو جائیں. اس لیے فرمایا کہ گناہ سے بھی آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے. قولہ فرفعت، یعنی رفعت کا کیا معنی ہے؟ رفع المتعینہ لکم لا انہا رفعت بالکلیت من الوجود کما یقولہ جہلت الشیعہ. اب مفسر فرماتا ہے کہ رفعت کا معنی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تعیین کا علم جو تھا اللہ نے وہ اٹھا لیا. یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر ہی اٹھا لی کہ اب قیامت تک لیلۃ القدر بھی نہیں ہوگی، جیسے کہ بعض جاہل شیعہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر بس ختم ہو گئی. وہ تو حضور کے زمانے میں تھی، اس کے بعد بات ہی ختم ہو گئی. اللہ تبارک معنی یہ ہے رفع کا کہ یہ نہیں کہ لیلۃ القدر اٹھا دی گئی، رفعت یعنی علم تعیین لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کا جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو علم عطا فرمایا تھا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، تو وہ علم اللہ نے اٹھا لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے نہ کہ جیسے ان لوگوں نے سمجھا ہے اور کہا کہ لیلۃ القدر ہے ہی نہیں دنیا میں، ختم. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فَالْتَمِسُوهَا بِالتَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ وقوله تبارک وقوله حدیث میں لفظ ہے عسى ان يكون خيرا لكم، یعنی عدم تعیینها لکم، کہ لیلۃ القدر کا معین نہ کرنا جو ہے تمہارے لیے بہتر ہوگا. کیوں؟ فإنها اذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها، جب یہ لیلۃ القدر مبہم ہوگی، تعیین نہیں ہوگی، تو اس کو حاصل کرنے والا جو ہے وہ پوری جد و جہد کرے گا اور پوری کوشش کرے گا. فی جمیع محال الرجاء وکان اکثر للعبادت، عبادت زیادہ ہوگی. بخلاف ما اذا علموا انها فانها كانت الهمم تتكاثر على قيامها فقط. اور اگر تعیین حاصل ہو جاتی کہ رمضان المبارک کی فلاں رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو پھر آدمی صرف وہی رات جاگتے، باقی محنتیں جو ہیں باقی عبادت چھوڑ دیتے. وانما اقتضت الحكمة بها ما لتم العباد جميع الشهر في ابتغائها يكون الاجتهاد في الاشهر الاخير اکثر. اللہ نے لیلۃ القدر کو مبہم فرما دیا. کیوں؟ تاکہ انسان پورا رمضان کا مہینہ جو ہے عبادت کرے، اور آخری 10 دن جو ہے اس میں اور زیادہ عبادت کرے، تاکہ اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے. ولہذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف الاشهر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتکف ازواجه من بعده. اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک جب تک زندہ رہے آپ اعتکاف فرماتے تھے رمضان کا آخری 10 دن، کہ آخری 10 دن جو ہے اعتکاف کر کے مسجد میں بیٹھ گئے، اپنے گھر والوں سے بھی کٹ گئے، بچوں سے بھی کٹ گئے، اور رات اور دن جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ عبادت میں گزر گئے. اور فرماتے ہیں اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات، حضور کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں امہات المؤمنین جو تھیں وہ بھی اعتکاف فرماتی تھیں. ورحمان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف الاشر الاواخر من رمضان. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری 10 دن جو تھے رمضان کے حضور پاک اعتکاف فرماتے تھے. اور اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے وقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ أَخْرَجَاهُ. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا حضور پاک اپنے گھر والوں کو کہتے کہ جاگو، اور آپ بھی پوری رات جاگتے.
شدل میں ذرا آپ اپنی چادر کو باندھ لیتے سختی سے، یعنی اب بچوں کی طرف حاجت نہیں، ورنہ رمضان کی رات میں میاں بیوی کا ملنا بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنایا تھا کہ ان 10 دنوں کے اندر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں سوا عبادت کے کوئی رغبت نہیں فرماتے، یعنی نہ اہل کی، نہ ازواج کی، نہ بچوں کی، صرف اللہ کی عبادت۔ تو جب معصوم نبی خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام آپ پر، آپ اتنی محنت خود فرمائیں تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بھئی امت کے لیے پھر کیسی کیسی محنت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، اور خاص طور پر جن لوگوں کو اللہ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ نصیب کیا ہے، ان کے لیے تو یہ لازم ہے نا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے خصوصی ذوق سے اور شوق سے اور تیاری سے اور پوری محنت سے عبادت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی۔ اور آپ نے دیکھا ہے نا ماشاءاللہ، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ یہ عرب لوگ جو ہیں ماشاءاللہ یہ ہم سے کروڑ درجے بہتر ہیں، اس لیے ان کے فرائض اللہ میں یہ قطعاً کوتاہی نہیں کرتے، پابند ہیں نماز کے، پابند ہیں روزے کے، پابند ہیں زکوٰۃ کے، حج سال زندگی میں ایک دفعہ کر لیں گے، پھر چاہے کریں نہ کریں۔ ہم حج کریں گے ہر سال، لیکن کریں گے شریعت کے خلاف، کریں گے ہم ہر سال حج ہی۔ میں نے جی 18 حج کیے ہیں، میں نے جی 19 حج کیے ہیں، اور پوچھو یہ صفا مروہ بھول گیا تھا۔ 19 حج کرنے کے بعد بھی تمہیں صفا مروہ بھول گئی، 19 حج کرنے کے بعد بھی تمہیں پتہ نہیں، اچھا جی احرام میں نے مکے سے باندھنا ہے جدے سے باندھنا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مکے جدے کا کیا فرق ہے۔ حج اس نے 19 پڑھے، ایسے 19 حج پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے جس کو آدمی سمجھا ہی نہ ہو، جس آدمی کو حج کے مسائل کا علم ہی نہ ہو۔ اچھا جی میں نے جدے سے احرام باندھا اور پہلے آ کے میں نے عمرہ کیا، عمرہ کر کے پھر میں حج پڑھنے گیا۔ کس بات کا تم نے عمرہ کیا؟ کون سا عمرہ ہوتا ہے جدے والوں کے لیے؟ اللہ کے بندے، جدے سے اگر تم رہتے ہو، حج کرتے ہو، تمہارا حج مفرد ہے، تمہارا کوئی عمرہ شمرہ نہیں ہوتا، لیکن نہیں، وہاں سے گاڑیوں والے سے شرط کریں گے کہ پہلے ہمیں مکے لے جاؤ، ہم عمرہ کریں گے پہلے، پھر ہم جائیں گے مینا، اور اسی دن 8 کو، یعنی عمرہ بھی 8 کو، پھر مینا بھی 8 کو۔ ماشاءاللہ کوئی پتہ نہیں کہ کیا حج افراد ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کیا حج تمتع ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کیا حج قران ہے، اور بڑے سے بڑے جی میں نے جناب جب واپس آیا نا چھٹی گزار کے، یہ جو میقات ہے نا راستے میں نے وہاں سے احرام باندھا۔ کون سا میقات ہے راستے میں؟ مکے جدے کے درمیان بھی کوئی میقات ہے؟ اللہ کے بندے، میقات تمہارا یہ لملم ہے، تمہارے میقات کیسے کہ یہ تو ہل ہے، یعنی حد حرم ختم ہو گئے، باہر نکلے۔ اگر کوئی مکے میں رہنے والا عمرہ کرنا چاہے تو وہاں سے جا کے احرام باندھا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ جو باہر سے آ رہا ہے اس کا بھی میقات یہی بن گیا ہے۔ تو ایسے 18 حج کرنے کا یا 19 حج کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تبارک، اچھا آپ 18 حج کریں گے اور بغل نکالا ہوا ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور مینا میں بھی نکالا ہوا ہے، عرفات میں بھی نکالا ہوا ہے، اور ہے 18واں حاجی ماشاءاللہ، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کندھا ہمیں نکالنا ہی نہیں ہے ماں سوا طواف کے۔ جب طواف ختم ہو گیا کندھے نکالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، خواہ میں نے کندھا نکالا ہوا ہے، اور 18 حج پڑھیں گے، صفا پہ کھڑے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر اور بسم اللہ اللہ، پتہ نہیں یہ کہاں سے حج 18 جی میں نے کیے ہیں۔ ایسے 18 حج پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ مجھے بتائیں کس بات کے تم اشارے کر رہے ہو، کس بات کے تم استلام کر رہے ہو؟ تو جب طواف ختم کر لیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور آپ نے صفا مروہ کی طرف جانا ہے تو حجر اسود کا استلام کر کے صفا مروہ کی طرف چلے جائیں، بس ختم ہو گئی بات۔ اس لیے بہرحال ہمیشہ اس لیے ہم سے یہ لوگ اچھے ہیں الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں جتنی ذوق سے اور شوق سے اور محبت سے یہ عرب عبادت کرتا ہے، ہم اس کا کوئی 1000واں حصہ بھی نہیں کرتے۔ ہم تو بس ایسے آتے ہیں نا جیسے بس کوئی چیز اتارنی ہو گلے سے، بس جان چھڑوانی۔ اچھا، اور کسی نے باہر بستہ لگا کے کوئی چیز بیچنی ہونا، وہ تو میرے خیال میں ابھی امام سلام نہیں پھیرتا بستے پہ پہنچ جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ہماری عبادت ہے اور کیا ہماری نمازیں ہیں اور کیا ہمارے دلوں میں احترام ہے۔ اچھا، کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ حرم میں آئے ہوئے ہیں 8-8 سال 10-10 سال اللہ کے کعبے میں ہیں، جیسے آئے تھے وہی شکل ہے، کوئی شکل میں بھی تبدیلی نہیں آئی۔
جیسے آیا تھا اسی طرح ماشاءاللہ اسی طرح کا اسی طرح ہے بالکل. جیسے تشریف لائے تھے پہلے بھی کلین شیو تھے، اب بھی کلین شیو ہیں. پہلے بھی سگریٹ پیتا تھا، اب بھی سگریٹ پیتا ہے. پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا، اب بھی جھوٹ بولتا ہے. پہلے بھی فلم دیکھتا تھا، کبھی ہفتے میں ایک، اب ہر رات دیکھتا ہے. یعنی کیا فائدہ؟ مجھے آپ سمجھائیں، ایمان سے کہیں، آخر اللہ کے حرم میں رہنے کا ہمیں کیا فائدہ ہو کہ اگر ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئی. پہلے تو چلو دیکھتا تھا، باپ سے شرماتا تھا کہ میں جاؤں گا اور فلم ہاؤس پہ ٹکٹ لوں گا اور لائن میں کھڑا ہوں گا، کوئی دیکھے گا. اب انہوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا ہے ہر چیز، اور مزے سے ماشاءاللہ بیٹی بھی بیٹھی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، بہن بھی بیٹھی ہے، بیوی بھی بیٹھی ہے، اور سب مل کے کٹھا منہ کالا کر رہے ہیں. ایسی فلمیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی غیرت والا آدمی ہو تو سب کو مار ڈالے. لیکن غیرت ہو تو جب غیرت نکل جائے تو پھر جو مرضی ہے کرو. حضور نے فرما دیا کہ جب حیا نکل جائے جو چاہو کرو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، محاورہ ہے عرب کا کہ جب تم میں حیا نہ رہا جو چاہو کرو. پھر تو چھٹی ہے نا جی، روکتا تو آدمی کو حیا ہے، اور حیا جو ہے شعبہ من الایمان ہے. ایمان ہوگا تو حیا ہوگا، جب حیا نہیں تو گویا ایمان نہیں. اگر ایمان ہے تو پھر حیا بھی ہے، پھر شرم بھی ہے، پھر ادب بھی ہے، پھر کعبے کا احترام بھی ہے، پھر مکہ اور مدینے کا احترام بھی ہے، پھر نماز کا احترام بھی ہے، روزے کا احترام بھی ہے، ہر چیز کا احترام. اس لیے بہرحال دعا کیا کریں آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے، کہ اللہ ہمیں اس جگہ میں رہنے کا ادب نصیب کرے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دروازے پہ رہنے کی توفیق دے. دیکھو جی، دنیا کمانی ہے، اگر دولت ہر جگہ لوگ کما رہے ہیں. دولت کمانا تو کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا ہے. جن لوگوں نے پیسہ کمانا ہے کس ملک میں نہیں کما سکتے؟ ہر ملک میں پیسے کمانے والے ہر جگہ پیسہ بنا لیتے، ہر جگہ کما لیتے. تو یہاں اگر اللہ نے ہمارے رزق کا سبب بھی بنا دیا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اگر سارا دن شکر کریں تو ایک نظر کعبے کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. تو اگر اللہ نے یہ موقع بخشا ہے تو اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کریں، اپنے کردار میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں. کہ جب جائیں، اگلے دن مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا ابھی جو بحری جہاز گیا ماشاءاللہ، اس نے کہا جی میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر حاجی 1200 تھے تو ٹیلی ویژن 1800 تھے. ایک ایک حاجی کے پاس 2 بھی تھے، 3 بھی تھے، 4 بھی تھے. اب ہمارا حاجی یہی رہ گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. اور بھئی اگر تمہیں کوئی ایسی بدبختی ہے، لینا بھی ہے تو تمہیں اپنے ملک میں بھی مل جائے گا. ضروری خدا کے حرم سے ایک چیز خرید کے اپنے ذمے اور گناہ بڑھانا. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. انا للہ و انا الیہ. یعنی ایسے لوگ بھی ملے ہیں جی جو بالکل آئے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی مزدوری مل جائے. میں نے کئی لوگوں کو منتیں کی، یہ غریب ہے مزدوری دے دو، اس کو دے دو. کسی کو جگہ مل گئی، مزدوری کے جو پیسے ملے وہ بھی فلم کے آلات لے کے گیا. مزدوری کے جو پیسے ملے ہیں جو کھانے کے نہیں تھے وہ اس نے گزارا کیا بیچارے نے. پتہ نہیں دن کو کھایا، رات کو نہیں کھایا، رات کو کھایا، دن کو نہیں کھایا. مزدور آدمی کا کیا ہوتا ہے. لیکن جو پیسے ملے ہیں اس نے کہا اس کے بغیر نہیں جانا. آگے حاجی تو کوئی سمجھے گا ہی نہیں نا. اور پھر جب جائے گا پورے محلے کو برباد کرے گا، پوری بستی کو تباہی یہی لائے گا نا جو حضرت تشریف لے جا رہے ہیں. پورے علاقے کو، پورے گھر والوں کو، پورے دیہات کو، پورے مسئلے کو، سب کے لیے فتنہ بنے گا. اور حدیث ہے کہ جو برائی کی بنیاد رکھے اس کے اوپر جتنے لوگ چلیں گے قیامت میں ان کا گناہ بھی اس پہ رکھا جائے کہ تم نے یہ برائی شروع کی تھی تو یہ بھگتو تم. اس لیے اللہ پاک سے دعا کیا کرو اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو، اور اللہ ہمیں حرمین الشریفین کا ادب نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حرمین الشریفین کا احترام نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں برے کاموں سے بچائے اور اپنے راستے میں لگائے. اب جناب فرماتے ہیں وقیل المراد بذلک اعتذار النساء ويحتمل ان يكون کنایۃ الامرین، یعنی حضور پاک اس میں عبادت میں مصروف ہو جاتے، بس بچوں سے بھی علیحدہ ہو جاتے. لما رواه احمد حدثنا شريح قال حدثنا ابو معشر الشام بن عروة نبينا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله بكى من رمضان شد معذره واعتذر نساءه انفرد به احمد. یعنی حضور پاک جب رمضان کے آخری 10 دن آ جاتے تو آپ اپنی بیوی بچوں سے بھی ملنا چھوڑ دیتے.
وقد كان مالك رحمه الله أن جميع ليالي العشر تطلب ليلة القدر على السواء لا يترجح منها ليلة على أخرى. رأيت في شرح رافع رحمه الله تعالى والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات وفي شهر رمضان أكثر وفي الأشهر الأخير منه ثم في أوتاره أكثر والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ آخری 10 راتیں جو ہیں رمضان کی ہر رات میں برابر محنت کرے. یہ نہیں کہ ایک رات کو دوسری رات پہ ترجیح دے نا، ہر رات محنت کرے، برابر تلاش کرے. کیونکہ فرماتے ہیں کہ اور اس کے اندر سب سے بہتر کام یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگے، لیکن رمضان میں دعائیں اور زیادہ مانگے، اور عشر الآخر جب آخری 10 دن آ جائیں تو اور دعائیں زیادہ مانگے، اور ان میں جو راتیں فطر والی ہیں ان میں زیادہ دعائیں مانگے. اور سب سے مستحب جو ثابت ہے دعا وہ یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، مہربانی فرما، تو معاف کرنے کو بڑا محبوب رکھتا ہے، میرے گناہ بھی معاف فرما دے، میری خطائیں بھی معاف فرما دے. لما رواه الامام احمد حدثنا يزيد هو ابن هارون قال حدثنا الجويري وهو سعيد بن ياسر عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقت ليلة القدر فما أدعو قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضور اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں تو اپنے بندوں کو اس کو لیلۃ القدر کا علم بھی دے دیتے ہیں، ان کو اسی رات اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج رات لیلۃ القدر تھی. تو انہوں نے کہا حضور میں کیا دعا مانگوں اللہ تبارک و تعالی سے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ تم یہی دعا مانگا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ من طریق احمد بن حسن بن عبید اللہ بن بریدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اگر میں جان لوں پہچان لوں کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو پھر میں کیا دعا مانگوں؟ قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وهذا لفظ الترمذی ثم قال هذا حدیث حسن صحیح واخرجه الحاکم فی مستدرکہ وقال هذا صحیح لا شرط الشیخین. ورواه النسائی من طریق سفیان الثوری عن القمة بن مرثد عن سلیمان بن بریدہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ان وافقت لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یعنی یہ دعا مانگنا جو ہے زیادہ بہتر، کیونکہ یہ دعا خود حضور پاک نے سکھلائی ہے. تو جو دعائیں معصورہ ہیں یعنی جو دعائیں ثابت ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے اندر جو برکات ہیں، جو ثمرات ہیں اور جو منافع ہیں وہ کسی اور دعا میں نہیں ہو سکتے. اس لیے آدمی کو ویسے دعا جو مانگیں آپ جو دعا مانگیں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کا عبادت کا خلاصہ جو ہے نا وہ پتہ ہی دعا میں چلتا ہے کہ آپ کتنی دیر دعا میں مشغول رہتے ہیں. کیونکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو اس کی بڑی لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں اور گریا اور زاری کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں، اور گڑ گڑا کے اللہ کے آگے اللہ والے لوگ جو ہیں وہ ایسی ایسی طویل دعائیں. تو دعا جتنی لمبی بندہ مانگتا ہے یہ اس کی اللہ کے ہاں مقبولیت کی نشانی ہے، ورنہ جلدی دعا وہ لمبی دعا مانگ ہی نہیں سکے گا. نماز کے بعد جلدی جلدی دعا کرے گا بھاگ جائے، لمبی دعا وہ کر ہی نہیں سکتا. لمبی دعا کرنے کی توفیق ہی تب ہوتی ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کو اپنے سے مانگنے کی توفیق دے رہے ہیں کہ مجھ سے مانگتے رہو. جب بندہ اپنے رب سے مانگے اور اللہ مانگنے کی توفیق دے دے تو سمجھو یہ اس کی رضا اور مہربانی. ورنہ دیکھیں نا جی آپ جائیں مثلا کسی بندے سے بھی مانگیں، سوال کریں آپ کو جھٹک جاؤ تو مطلب ہے کہ وہ ناراض ہے، اور اگر آپ مانگ رہے ہیں اور وہ آپ کی بات سن رہا ہے اور آپ کا قصہ کہانی، اس کا مطلب ہے وہ آپ سے ذرا مہربانی کر رہا ہے. لیکن اسی طرح دعائیں ہیں کہ جتنی دیر آدمی دعا مانگتا ہے، اور حضور نے فرمایا جب دعا مانگو تو رونے کی کوشش کرو، اور فرمایا اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی شکل بنا لو، کیونکہ جتنی عاجزی سے دعا کرو گے اتنی جلدی اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے.
اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح طریقے سے دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی جو ہیں مثلا میاں بیوی آپس میں لیٹے اور ابھی غسل نہیں کیا اور خاوند دوبارہ اگر بیوی سے ملنا چاہے تو بغیر غسل کے بھی مل سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ اس کے درمیان میں غسل کر لے۔ اگر غسل نہ کر لے تو کم از کم استنجا اور وضو کر لے، تو اس میں اس کو نفع بھی ہے، فائدہ بھی ہے، صحت کے لیے بھی اور شریعت کے مطابق بھی۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کیا کوئی حرج نہیں، آخر میں ایک دفعہ غسل کر لے۔ طواف جو ہے صف اول میں نماز پڑھنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یا جب نماز ہوگی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، طواف ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نماز کھڑی ہو جائے گی طواف بند، اس کے بعد صف اول کی اہمیت ہے۔ طواف کو تو آپ نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، طواف نماز کے اندر کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ جب بھی تکبیر ہو جائے یا نماز کھڑی ہو جائے طواف بند ہو جائے گا، آپ پہلے فرض پڑھیں گے، اور جب فرض پڑھیں گے تو اس میں صف اول جو ہے اس کے افضل ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ سب سے افضل جو ہے وہ صف اول ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ جانتے کہ صف اول کی کیا فضیلت ہے، فرمایا تو لوگ قرعہ اندازی کرتے، یعنی قرعہ ڈالتے کہ جس کا نمبر نکلے آج اس کو صف میں بیٹھنے دو۔ اور بعض علماء نے فرمایا قرعہ کا معنی نہیں بلکہ فرمایا کہ